کہیں احتجاج کا ماحول بنتا ہے، گورنمنٹ بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے، ان کے جو اختیارات ہیں وہ پورے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ ادارے پہ ادارہ بنانے والی بات ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت امن و امان بحال رکھنا یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھ رہی سر۔ آپ نے اشارہ کیا ہے، کیوں آپ اس بات پہ آپ بات کہہ کے مکرتی کیوں ہیں؟ ہمیں تو مصیبت یہ ہے، قرآن کی محبت سے فراغت ملے گا تو ہم سوشل کچھ اور میڈیا سوچیں والوں گے۔ کو کچھ اور سوچیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم نے پاکستان کے عوام کو یہ بتایا اپنے سننے والوں میں سے کسی کو؟ پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان صاحب کیا چاہ رہے تھے، یا کرتے کرتے رک گئے کہ ذہن میں جو کچھ ہے وہ کر نہیں پائیں گے وہ؟ مجھے ان سے بہت امیدیں تھیں۔ برطانیہ کے بہت مشہور لاء کے اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے جب آپ، اس میں وہ کچھ نہیں ہوگا جو آپ کے محلوں میں اور تھڑوں میں نہیں ہوتا اور گھروں میں ہوتا ہے۔ بے نظیر صاحبہ نے فیس کیا، وہ کہاں فیس کریں گی؟ وہ اس ٹریننگ اس پورے فیس سے کہاں گزری ہے جس سے بے نظیر بھٹو صاحبہ گزری ہے؟ میں نہ مجھے ان کے کوئی دفاع کا کوئی شوق ہے نہ۔ جب تک حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی رولز نہیں طے کرے گی، جیسے مثال کے طور پر تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف، اسی طرح ان کو باقاعدہ ایک لکھ کر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے۔ اگر وہ نہیں بنائیں گے گفتگو کے ذریعے تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ نصرت جاوید صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈیولپنگ ہیں۔ میں جاننا چاہوں گی سر آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک موٹی سی خبر میں چاہوں گی ہم گفتگو کے شروع میں شیئر کر لیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی ہمارا ملک سر سیکیورٹی رسک پر ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ جب کہیں احتجاج کا ماحول بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ایک ارجنسی میں ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور مطلب پینڈنگ تو یہ کافی عرصے سے ہوگا زیر بحث، کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو یکدم جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی 3-4 موٹی موٹی باتیں ہیں کہ یہ ایک ریزرو فورس ہوگی، اس میں کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پر اگر حکومت کو لگے کہ بہت ہنگامی صورتحال ہے اور ایک انسرٹنٹی ہے ملک میں اور اس کی فضا ہے، تو اس میں پھر وہ اس فورس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ پورے ملک میں پھیل گئے ہیں، وہ اب کہیں پر بھی کھل کر کچھ بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ ویسے کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک ادارے پہ ادارہ بنانے والی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت امن و امان بحال رکھنا یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اور صوبائی حکومتوں کو 18ویں ترمیم کے بعد بے تحاشا اختیارات مل چکے ہیں۔ بالکل۔ ان اختیارات کے ساتھ ساتھ ان کے بہت زیادہ مالی فوائد بھی ہیں۔ مرکز ہمیشہ یہ روتا رہتا ہے کہ صوبے امیر ہو گئے، کہ صوبے امیر ہو گئے ہیں، ہم غریب ہو گئے۔ اور بالکل۔ وفاق قریب ہو گیا ہے۔ تو حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو جو اضافی فائدہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد، تو ان کو تو بنیادی طور پر اپنی پولیس فورس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، ماڈرن بنانے کے لیے، اپ گریڈ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ فرض کیا وہ اس قابل نہیں تھے تو 1990 کی دہائی سے مسلسل کراچی میں رینجرز کو جو ہے تعینات کیوں کیا گیا؟ وہ تعینات کیا گیا ہے۔ وہ بھی ایک وفاق کے تحت چلایا گیا ادارہ ہے، اور کہیں اور موجود نہیں ہے میرا خیال ہے کراچی سے زیادہ۔ اور کیا اس کے ہوتے ہوئے کراچی کا امن و امان مثالی ہو گیا؟ تو میرا جان کے امان پاتے ہوئے کہوں گا کہ نہیں ہوا۔ ایگزیکٹلی۔ اس میں آپ اگر ایک اور بھی شامل کر دیں گے ادارہ تو کنفیوژن ہی ہوگا۔ تاہم یہ بات جو وزیر مملکت جو ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے IG کے نئے سربراہ کو، وفاق تعینات کرے گا۔ اچھا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا جو سربراہ ہوگا نہیں، IG، لیکن اس میں وہ بھی وفاق تعینات کرے گا۔ کیٹیگوریکلی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا استعمال جو ہے وہ اسی وقت ہوگا اگر صوبائی حکومت اس کی درخواست کرے گی۔
نظر بظاہر تو یہی کہا گیا. سر مجھے لگتا ہے ہلکا سا کہہ گئے ویسے، لیکن میری ایک چھوٹی سی رائے، پھر آپ اس پہ اپنی رائے کا اضافہ کر سکتے ہیں یا میری رائے میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو مطلب ایک اسپیکولیشن ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو احتجاجی ماحول بن رہا ہے، اور اس مرتبہ ویسے پھر آپ کہیں گے میں پی ٹی آئی کا ذکر بیچ میں لے آتی ہوں، احتجاجی ماحول کہاں بن مطلب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی مثال کے طور پر ہاں. جو وفاق کے ہاں. یا صوبائی حکومتوں کے پاس جو امن و امان بحال رکھنے کے یا اس کو یقینی بنانے کے ادارے ہیں، آپ سیدھے لفظوں میں کیوں نہیں کہتی ہیں مس مرزا؟ کھل کے بات کریں، کھل کے بات کریں، کھل کے یہ اس بات مرتبہ کریں. پولیس کو آپ ڈنڈے نہیں کہنا کھانے یہ دیں چاہ گے رہی وفاق والے، ہیں میں یہ کہنا کہ چاہ رہی ہوں. چونکہ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادگان جو ہیں وہ پاکستان لینڈ کریں گے، اپنے والد کی رہائی کی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور ان کو اس وقت جو پولیس جو وفاق کے پاس میسر ہے، وہ رینجرز، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. چونکہ تو فرنٹیئر کانسٹیبلری کرے گی، تو پھر فیڈرل کانسٹیبلری جو بھی اس کا نام. اچھا نہیں، ایسا آپ کو نہیں لگتا ایسا ہونا چاہیے؟ ایک تو سب سے ارے بھائی کون سے وہ آگ کے اتر کے کون سا طوفان مچا لیں نہیں، تو پھر گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کیڑا کاٹا ہے حکومت کو کہ نہیں ہم یہ کام کرنا ہے؟ بھائی جو پہلے سے میرا کی بات اپنا ہے نا. یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تحریک نہیں ہے جس سے آپ کنیکٹ کر جو رہے آپ ہیں. سمجھ رہی ہیں کہ بہت احتجاجی تحریک ہونی ہے، تاریخی تحریک ہونی ہے. بالکل نہیں، میں نہیں سمجھ رہی سر، میں کیوں آپ نے اشارہ کیا ہے. کیوں آپ اس بات پہ آپ بات کہہ کے مکرتی کیوں ہیں؟ میں انتظار کروں گی کہ اس تحریک میں کچھ جان پڑے. اچھا آپ مایوس کیوں ہیں سر ان کی تحریک سے؟ ہو سکتا ہے ان کے بیٹوں کے آنے کے بعد کچھ ماحول اچھا بنے. میں مایوس ہونے اور امید رکھنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو خالی عرض کر سکتا ہوں. ٹھیک، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس کی وجہ یہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں کہ ہائے اللہ جیسے حکومت کے پاس اور کوئی ادارے نہ، وہ گھبرا گئے قاسم اور سلمان سے. محمد بن قاسم آ رہا ہے یا قاسم بن عمران آ رہا ہے؟ نہیں پہلے میں بتا رہی ہوں نہیں، یہ محمد بن قاسم آ رہے ہیں یا قاسم بن عمران آ رہے ہیں. اچھا تو پھر وجہ اس وقت کیوں ہوئی؟ اس وقت کیوں حکومت جاگی؟ میرا سوال پھر یہ ہے کہ ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں تو ایک یہ چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں. جناب اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے، ہمیں تو مصیبت یہ ہے کہ عمران کی محبت سے فراغت ملے گا تو ہم کچھ اور سوچیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ہم نے پاکستان کے عوام کو یہ بتایا، اپنے سننے والوں میں سے کسی کو، کہ بنو میں ایک تھانہ ہے، اس میں ہفتے کی رات 7واں ڈرون اٹیک ہوا ہے طالبان کی طرف سے؟ کتنا؟ 7واں. اب ڈرون جو ہے اس کا دہشت گردوں کی جانب سے استعمال لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ویسے. ڈرون کا ڈرون وہ طیارہ جو اسلحہ لے کر چلے تو روس کے جدید ترین طیاروں کو تباہ کر دیتا ہے. یوکرین نے کیا یا نہیں؟ ایران اور اسرائیل میں کتنی کثیر تعداد میں استعمال ہوئے. پاکستان اور بھارت کی حالیہ جنگ میں کتنی کثیر تعداد میں استعمال ہوئے. اب ان کے ہوتے ہوئے ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہمارے جو ابھی تک کے ادارے یہ ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے صاحب، کن لوگوں کو؟ آپ کی مراد جو طالبان کو جو کر رہے تھے ہینڈل، یہ جو نام نہاد انتہا پسند ہیں، مذہبی انتہا پسند، جو افغانستان سے ادھر اندازی کر رہے ہیں نا. نہیں لیکن افغانستان نے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن انہوں نے تو ابھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ طالبان کو ہم نہیں اٹیک اس طرح کرنے دیں گے، کنٹرول کرنے کی بات کہنے میں کیا جاتا ہے. پھر بھی ڈرون نہیں، کہنے میں کیوں نہیں سر، یہ تو پورا فیسیلیٹیشن بھی کروا رہا ہے اس میں چائنا، اور باقی ممالک بھی رول ادا کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ گن جو آپ کی باڈی کو یعنی ٹیمپریچر کو اندھیرے میں لوکیٹ کر کے اور گولی کے ذریعے آپ کو ختم کر دے، تھرمل گن جس کو کہتے ہیں، وہ کیا افغانستان میں وہ نہیں جو امریکی چھوڑ گئے تھے؟ وہی ہے. تو کیا وہ استعمال نہیں ہو رہی؟ گوگلز تک ان کے پاس وہی ہے جو نائٹ ویژن کے ہوتے ہیں. کیا آج کل وہ نائٹ میگلز جو نائٹ ویژن کے وہ نہیں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کثیر تعداد میں
دیکھیے ایک ریکارڈ نمبر آف احتجاج ہوا ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ایک احتجاجی تحریک کا انتظار کر رہی ہیں، جو تحریک جب محمد بن قاسم اور سلیمان دور حاضر کے محمد بن قاسم بن سلمان، جب سلمان کے ہم قاسم بن عمران جب سلمان صاحب کے ساتھ اتریں گے تو شروع ہونا ہے. کیا آپ نے وہ تصویر نہیں دیکھی خیبر ایجنسی اور تیرہ میں جو احتجاج ہوئے؟ کیا تل دھرنے کی بھی جگہ تھی؟ بالکل، صرف اس طرح انٹرٹین نہیں ہوئی میڈیا باجوڑ میں، اس لیے کہ میڈیا پہ کیسے انٹرٹین ہو. میڈیا پہ لوگوں کو تاثر یہ ملتا ہے کہ جی ارے وہ روک دیتے ہیں. اگر روکا تھا تو آپ کا خیال ہے میں اتنا بہادر ہوں، میں پاگل ہوں، میں اس وقت بات کر رہا ہوتا، مجھے اپنی نوکری پیاری نہیں ہے. اس لیے بی کہ ہم جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات میں ہرگز کوئی دلچسپی نہیں کہ باجوڑ میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ہمیں اس بات میں ہرگز کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تیرہ میں بیٹھا ہوا قبائلی سابقہ اب کیا سوچ رہا ہے، اس کی کیا فرسٹریشن ہے. تو چونکہ ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس ٹائپ کے جو جیسے پولیس جو ہے 6 مہینے سے میرے پروگرام میں بار بار کاکا خیل کہے چلے جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں نہیں جا پاتی، مغرب کی نماز کے بعد پولیس جو ہے وہ گشت کرنے سے انکاری ہے. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح. تو اگر فرض کریں کہ ان کو یہ اختیار دے دیا جائے، اور اسی طرح یہ بھی تونسا شریف ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں، وہاں پہ باقاعدہ جرگہ ہوا ہے، اور اس جرگے میں مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے طور پر طالبان کا مقابلہ کریں گے. تو شاید یہ جو ہماری راہداریاں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ اس احتجاجی تحریک کا سے اس کا لنک جوڑ دیں، جو کہ جب آئے گا تو دیکھی جائے گی نا کیا ہوگا. اچھا، لیکن اگر دیکھا جائے سر تو ویسے جتنی ہیپننگز کے پی میں ہو رہی ہیں شاید اس طرح باقی صوبوں میں نہیں ہو رہی ہیں. جس طرح سینٹ کے الیکشن ہے، میں چاہوں گی اس پہ بھی ہم تھوڑی سی رائے. خیبر پختونخوا جو ہے اس کے فار گاڈ سیک اٹس اے بارڈر آف افغانستان، اور ایک غیر مستحکم علاقے میں موجود علاقے جہاں پر کم از کم 4 نسلیں جو ہیں وہ 1980 کی دہائی سے سوائے اسلحے کے استعمال کے اور تو رزق کمانے کے کسی ذریعے سے واقف ہی نہیں. نہیں، وہ تو ایک کلچر ہے، وہ تو ایک کلچر ہے. میں کسی اور چیز کی بات کر رہی ہوں. سر کلچر ہے نا، اسلحہ کلچر ہے ان کا. مطلب آپ خدا نہ خواستہ میں چلے جائیں، وہاں مردوں کا زیور کہتے ہیں سر وہ اسلحے. ارے یہ فلم کا نام تھا بندوق زماں، نہیں ٹوپک زماں قانون دور. سر فلموں سے نکلے سر، میں سینٹ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. مطلب مجھے یہ بتائیں، فلم بھی بنے گی بھائی جس کے بعد زیادہ پیسے ہوں گے وہ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ کہاں گئی ٹرانسپیرنسی. وہ لوگ اب گیلپ سروے کی میں نے آپ سے بات نہیں کی، دیکھیں اتنی انٹرسٹنگ سروے آیا. ویسے تو پی ٹی آئی نے اس کو فوراً ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. وہ سروے کیا کہہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے منصہ شہود پر آنے سے قبل بھی جب بھی بدقسمتی سے اس صوبے میں اور بلوچستان میں، تو باقی جگہ بھی مال لگا ہے، لیکن یہاں تو باقاعدہ بولی لگتی ہے نا، انتخاب تو نہیں ہوتا سینٹ کا. نہیں تو اس کا مطلب یہ آپ خاص طور پر خیبر پختونخوا کو کیوں نشانہ بنایا؟ اچھا، وہ جو گیلپ، میں نے آپ سے بھی شروع میں کیا کہا کہ خبریں اتنی ہیپننگ ساری جو ہیں وہ کے پی کے گرد ہو رہی ہیں، کچھ خاص نظر کرم ہے چیزوں کی بھی. وہ جو گیلپ سروے آیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مطلب آپ نے، میں نے اس پہ نگاہ، اچھا آپ نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ میں اس ٹائپ کے سرووں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. ہمیں ایز اے سر، لیکن پھر پبلک پلس کو کیسے نہیں، پبلک پلس کو اگر ایک رپورٹر ویسے محسوس نہیں کر سکتا تو لعنت ہے اس پہ اگر اس نے سروے پڑھ کر ہی محسوس کرنا. چلے ویسے سروے جنہوں نے دیکھا اس کے مطابق تو پی ٹی آئی گورنمنٹ بڑی بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چلیے ہم تھوڑا سا کے پی سے پنجاب میں اگر میں آؤں، ہمارے پاس چند منٹ ہیں آخری. یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ پوری ایکسرسائز ہوئی، یہ ملک احمد خان صاحب کیا چاہ رہے تھے؟ لیسن دینا چاہ رہے تھے اپوزیشن کو، یا کرتے کرتے رک گئے؟ کیونکہ بات ہم نے اسی ٹیبل پہ یہ بھی بات کی تھی کہ ان کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کر نہیں پائیں گے. وہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کوئی ایسی قانون سازی بھی شاید وہ کر دیں، لیکن وہ کر نہیں سکے. انہوں نے کہا جی اب میوچل رائٹس ہوں گے، اپوزیشن کے بھی وہی ہوں گے اور حکومت کے بھی وہی ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے وہ بات صرف ماحول بہتر کیا ہے انہوں نے. ملک صاحب کا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اپوزیشن کے ساتھ.
نہیں اپنے ساتھ. ملک صاحب کے والد بہت اچھے، وہ ڈپٹی اسپیکر اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں، بہت مرنج آدمی تھے. وہ جب سینٹ کی کارروائی جو ہے اس کو پریزائڈ کر رہے ہوتے تھے، میرے وہ بڑے اچھے دوست میرے ان کے ساتھ بڑی بے تکلفانہ دوستی تھی، اور اس کی وجہ سے میں ملک احمد خان صاحب کی دل سے میں یعنی کہ بہت مجھے ان سے بہت امیدیں تھیں. اور یہ برطانیہ کے بہت مشہور لاء کے اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ فیس دینے کے بعد آپ لاء پڑھتے ہیں. بڑا ایڈیٹس قسم کا اس وقت میں اس کا غالباً کنگز ہے یا کیا نام بول رہا ہوں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ویسے بھی نظر بظاہر ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے محترمہ مریم بھٹو مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کیمپ ہے یا ان کا جو اپنی لوپ ہے اس میں نہیں تھے، کیونکہ ابتداءً یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف صاحب کے کلوز تھے، تو غالباً انہوں نے ذرا لائلٹی کو ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھا کے دیکھیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ آپ کی ثقافت ہی کی نمائندہ ہوتی ہے نا. بالکل. تو آپ یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے جب آپ، تو اس میں وہ کچھ نہیں ہوگا جو آپ کے محلوں میں اور تھڑوں میں نہیں ہوتا، اور گھروں میں ہوتا ہے. جس قسم کے جوتم ایک دوسرے پر انحصاری آپ کے گھروں میں کتابیں اچھالی گئی اور یہ سب کچھ کیا جانا یہ نامناسب ہے. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاتون کا احترام ہونا چاہیے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے. اگر ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کی تقریر کے دوران آپ کو اس طرح کے شور شرابے سے اجتناب برتنا چاہیے جو فرض کریں کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے. لیکن کیا محترمہ بے نظیر بھٹو ایک خاتون نہیں تھی؟ تو ان کے ہوتے ہوئے جس نوعیت کی آوازیں کسی جاتی تھیں، جو کچھ وہ کون ہوا سی جماعت ان کے تھی؟ حوالے سے نہیں، وہ کون سی جماعت تھی؟ نہیں، اور سر ان کے بارے میں جتنی باتیں کہی گئی وہ بھی آپ کو کون سی جماعت تھی؟ تو یہ کس نے سیٹ کی؟ بالکل، ہاں ایگزیکٹلی. تو بات لیکن خیر مریم صاحبہ ایسا ماحول نہیں چاہتی نا سر اپنے لیے. جو بے نظیر صاحبہ نے فیس کیا وہ کہاں فیس کریں گی؟ وہ اس ٹریننگ اس پورے فیس سے کہاں گزری ہے جس سے بے نظیر بھٹو صاحبہ گزری تھی، جس میں مطلب عورت اور مرد کی ایک جو تفریق تھی وہ تو ختم تھی نا. انہوں نے تو ہر چیز برداشت کی تھی اپنے مطلب نہیں. تو انہوں نے بھی میرا نہیں خیال کہ وہ دل سے، میں تو نہیں، میں نہ مجھے ان کے کوئی دفاع کا کوئی شوق ہے، نہ میں ان کو نہ مجھے اس کے کوئی پیسے ویسے ملتے ہیں یا تو ملے. ایک مرتبہ انہوں نے ٹوکروں بھیجی تھی، پھلوں کی ٹوکری، وہ بھی بدنامی ہو گئی، ٹیپ چل گئی تھی پوری. یا تو کون سے پھلوں کی تھی ویسے؟ وہی آذربائیجان کے وہ گئے تھے ان کے. سر پھل بھی آذربائیجان سے آتے ہیں وہاں؟ ہاں وہ تو ہوتے ہیں، وہ ان کی وہ مچھلی بڑی بڑی ایک مشہور ہوتی ہے، کیا وہ یہ جو مچھلی کے انڈے ہوتے ہیں ان کا انگریزی میں بڑی اچھی میں نام ہوتا ہے اس کا، کیا اسے کہتے ہیں، اس کے وہ کچھ جیم ہے. وہ ایک ہی تحفہ آیا تھا، ورنہ اگر کوئی تحفہ آیا تو میں ایسے ان کے دفاع میں تقریر کروں جو اپنی مثال آپ نمک حلالی کریں. نمک حلالی. ہاں لیکن خیر ملک صاحب نے تو اپنی سر یہ بات درست ہے کہ اپنی جو سنسیئرٹیز ہیں وہ ضرور شو کی، اور آبویسلی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ہم نے کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ دیکھا ہو. انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ہے، ناؤ بی سیریس، قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو یا صوبائی اسمبلی کا اسپیکر، اس کے پاس اپنے ہاؤس میں آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں. سوال اٹھتا ہے ان کے پاس باقاعدہ ایسی نفری بھی ہوتی ہے جو ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود اگر شور شرابے سے یا ہنگامہ رائے سے جو رکن باز نہ آئے اس کو اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں. اس کی مناظر ہم نے دیکھی ہے کتنی مرتبہ صوبائی اسمبلیوں میں. سوال اٹھتا ہے کہ کیا ملک احمد خان صاحب نے اس دن جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا اپنے پہلے سے میسر اختیارات کو بھرپور انداز میں استعمال کیا؟ انہوں نے موقع دیا اپوزیشن کو ایکسٹریم تک جانے کے لیے.
جس کی وہ آپ نے بات کر رہے ہیں. کتنی مرتبہ جو ہے سارجنٹ اینڈ آرمز وغیرہ کو طلب کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو نام لے کر کے جن لوگوں کو پہلے ان کو متنبع کرتے اور پھر کہتے جی ورنہ میں سارجنٹ اینڈ آرمز کے ذریعے آپ کو نکلوا رہا ہوں. تو آپ اپنے پہلے سے موجود اختیارات کو استعمال کیے بغیر آپ جو ہیں وہ فوری طور پر پہلے ان کو معطل کرتے ہیں اور بات معطلی پر ہی نہیں رکتی, آپ معطل کیے رکھتے اور وہ خود آپ کے آگے داد فریاد کرتے کے ساتھ ہو گئی غلطی ہم سے, آپ نے وہ معاملہ بھیج دیا ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. بالکل ڈسکوالیفیکیشن جس سے لوگوں نے 2 and 2 4 کیا کہ اوہو یہ تو گیم لگ رہی ہے کہ مسلم لیگ کو جو ہے مزید اکثریت دلوانی ہے پنجاب میں خواہ اور اب معاملہ رفع دفع ہو گیا. I don't think رفع دفع کہنے کی بات ہے, وہ اصل میں اس میں نااہلی بنتی نہیں. ایگزیکٹلی, یہ تو آپ کا حق ہے. اس لیکن مجھے لگتا ہے سر کہ وہ مریم صاحبہ کے لیے تھوڑا سا ماحول اب کسی حد تک کچھ بہتر ہو جائے گا, جو وہ چاہ رہی تھی. اپوزیشن کو بھی اب جس طرح وہ میوچولی رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں لیکن آپ بھی تمیز کے دائرے میں کریں اور ہمیں بھی کام کرنے دیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو بہت زیادہ مسائل مستقبل قریب میں اس طرح دیکھنے کو نہیں ملیں گے. آئی ڈاؤٹ, میرا نہیں خیال کہ اس طرح, جب تک حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی رولز نہیں طے کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک دوسرے پہ خوب گند اچھالنے کے بعد جس کا فائدہ بالآخر غیر جمہوری قوتوں کو ہوتا ہے, تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف وہ چارٹر اور ڈیموکریسی کرنے کو مجبور ہوئے تھے نا. تو اسی طرح ان کو باقاعدہ ایک لکھ کر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا اسمبلیوں کا. بالکل, اگر وہ نہیں بنائیں گے گفتگو کے ذریعے تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلیے اسی کے ساتھ ہی سر ہماری اس پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ.